بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہدایت النحو کا سبق نمبر 22 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم غیر منصرف کے دو اسباب ترکیب اور الف نون زائدتان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے علم نافع بنائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما الترکیب فشرطه ان یکون علما بلا اضافۃ ولا اسناد کبعل بکا فعبد اللہ منصرف ومعدی کرب غیر منصرف وشابقتناہا مبنی۔ جی، اما ترکیب بہرحال ترکیب، فشرطه اس کی شرط یعنی غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط، ان یکون علما کہ وہ علم ہو، یعنی جیسا تانیث کے اندر اور دوسری جگہ پہ علم ہونے کی شرط لگائی ہے، اسی طریقے سے ترکیب میں بھی اس کا غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، بلا اضافت اور وہ بغیر اضافت کے ہو، بلا اسنادین اور بغیر اسناد کے ہو، جیسے بالبکا۔ پس عبداللہ منصرف ہے اور مادی کرب غیر منصرف ہے اور شابہ کرناہا مبنی ہے۔ جی، اس کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ اما حرف تفصیل یا حرف شرط، الترکیب مبتدا متضمن معنی شرط، فا جزائیہ شرطہ مبتدا، ان یکون علما یکون فعل ناقص ہے، علما اس کی خبر اول ہے، یکون کے اسم اس کے اندر ضمیر مستتر ہے، بلا اضافت ولا اسناد یہ معطوفات مل کر جار مجرور مل کر اپنے متعلق سے مل کر یکون کی خبر ثانی بنیں گے، اور ان یکون علما یہ شرط مبتدا کی خبر بن جائے گا، اور مبتدا خبر مل کر یہ جملہ مل کر یہ ترکیب مبتدا کی خبر بن جائے گا۔ یہاں مثال مبتدا محذوف نکالیں گے، مثال کا بالبک کا فا تفریعیہ ہے، عبداللہ مبتدا منصرف خبر، اسی طرح ماضی کرب مبتدا اور غیر منصرف اس کی خبر، شابہ کرناہا یہ مبنا ہے، یہ پورا جملہ ہے، اور یہاں یہ بطور حکایت کے استعمال ہوا ہے، کسی کا نام ہے تو یہ مبتدا اور مبنی اس کی خبر۔ جی، ترکیب کہتے ہیں جی دو یا دو سے زائد کلمات کا آپس میں ان کو جوڑ دینا، ان کو ملا دینا بغیر کسی حرف کے جز بنے، کسی حرف کے جز بنے بغیر، کسی حرف کے جز ہوئے بغیر، یعنی حرف اس میں نہ ہو، تو دو کلموں کو ملا دینا۔ وہ دو کلمے دو اسم ہو سکتے ہیں یا ایک اسم اور ایک فعل ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی لفظ ہے جیسے النجم، تو نجم ستارے کو کہتے ہیں، اس کے اوپر الف لام داخل کر دیا تو دو کلمات تو اکٹھے ہو گئے، لیکن الف لام کیونکہ اس میں حرف ہے تو وہ اس یہاں مراد نہیں ہوگا۔ ترکیب ویسے تو ترکیب کی تعریف الگ ہے، لیکن یہاں جو مرکب غیر منصرف کے اسباب میں سے جو سبب ہے ترکیب، اس کی خاص تعریف یہ ہے کہ وہ دو ایسے کلمات سے مل کر بنا ہو جو جس کے اندر جو حرف ہے وہ جز نہ ہو۔ تو النجم جو ہے وہ اس میں الف لام شامل تھا، الف لام اور ایک اسم سے مل کر بنا، لہذا وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جیسے لفظ ہے بصری، تو وہاں بصرہ اور یا نسبتی کو ملایا ہے، تو یا نسبتی بھی کیونکہ حرف ہے تو لہٰذا یہ مرکب بھی مراد نہیں ہوگا۔ یہاں ترکیب سے مراد جو دو اسموں کو اکٹھا کر دیا گیا ہو یا ایک اسم اور فعل کو اکٹھا کر دیا گیا ہو، تو اس کے ذریعے جو مرکب بنے گا وہ مراد ہے۔ غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو اور بغیر اضافت اور اسناد کے ہو۔ جی، ترکیب کسے کہتے ہیں یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ ہوا سیرورت و کلمتینی و اکثرا کلمتن واحدتن، دو کلموں یا زیادہ کلموں کا ایک کلمہ بن جانا، ایک لفظ بن جانا، من غیر ان یکون الحرف جزءا، حرف کوئی جز اس کا نہ ہو، فیخرج نحو النجم والبصری علمین، النجم یا البصری کسی کا نام رکھ دیں تب بھی وہ یہاں اس کے اندر ترکیب جو ہے وہ سبب شمار نہیں ہوگی، کیونکہ النجم میں الف لام جو ہے وہ حرف ہے اور بصریو میں بھی الف لام حرف ہے۔
تو یہاں ترکیب سے وہ ترکیب مراد ہے جہاں دو کلمے یا زیادہ کلمات آپس میں ملے ہوں کسی حرف کا جز ہوئے بغیر. اچھا جی، اس میں شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو. لأنه لو لم يكن علما، اگر علم نہ ہو، علم کی یہاں شرط نہ لگائیں تو لکان ذالک ترکیب فی معرض الزوال، تو یہ ترکیب معرض زوال میں ہوگی. الترکیب انما یؤثر فی منع الصرف اذا کان لازما، ترکیب مرکب منع صرف میں صرف اسی وقت اثر کر سکتی ہے، سبب بن سکتی ہے جب وہ ترکیب لازم ہو. ولا يتحقق کونہ لازما الا بکونہ علما، اور اس کا لازم ہونا متحقق نہیں ہوتا مگر اس کے علم ہونے کے وقت. جیسے کہ پہلے بھی تھا کہ وہ جو علمیہ جو ہے وہ کلمے کو تصرف سے روک دیتی ہے، جس طرح تانیث میں بھی شرط لگائی تھی، تو اسی طرح یہاں بھی کلمے کو وہ ترکیب جو ہے جس طرح دو لفظوں کو آپس میں جوڑ دیا تو وہ الگ بھی ہو سکتے ہیں، تو علم کی قید لگا دی تاکہ وہ کلمہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، تصرف سے جو ہے وہ محفوظ ہو جائے تاکہ وہ غیر منصرف کا سبب بن جائے. تو یہ شرط ہو گئی کہ وہ علم ہو. بلا اضافت انما اشتریط عدم کونہ بالاضافت، اضافت کے بغیر ہونے کی شرط کیوں لگائی؟ لأن الاضافت یخرج المضاف الی الصرف او الی حکمہ، کیونکہ مضاف ہونا تو غیر منصرف کو بھی منصرف بنا دیتا ہے، جس طرح کہ آگے ہم پڑھیں گے ابھی آنے والا ہے سبق. تو اگر غیر منصرف کوئی لفظ ہے اس کو اگر مضاف بنا دیں تو وہ بھی منصرف بن جاتا ہے یا منصرف کے حکم میں ہو جاتا ہے، دونوں کو حال ہے. تو وہ اضافت یہاں کیسے مراد ہو سکتی ہے؟ وہ اضافت جو ہے مضاف کیسے سبب بن سکتا ہے مرکب منع صرف کا؟ وہ تو منع صرف کو بھی جو ہے وہ منصرف بنا دیتا ہے. فکیف تؤثر فی المضاف الیہ ما یزاد، تو مضاف الیہ کے اندر کیسے وہ مؤثر ہوگا جو کہ اس کا ضد ہے آنی منع صرفی. اچھا جی، ولا اسناد، وہ اضافت بھی نہ ہو اور بغیر اسناد کے ہو. ان اسناد مطلب جملہ نہ ہو. ان العلامہ المشتملات علی الاسنادی، کیونکہ وہ علام جو اسناد پر مشتمل ہیں، جملے پر مشتمل ہیں. من قبیل المبنیات، وہ تو مبنیات کی قبیل میں سے ہوتے ہیں، وہ مبنی ہوتے ہیں. فإنها باقیۃ علی حالت العلمیۃ علی ما کانت علیہا قبل العلمیۃ، تو جس طرح وہ جملہ جو تھا اسناد کے ساتھ وہ علم بننے سے پہلے مبنی تھا تو وہ علم بننے کے بعد بھی مبنی ہی رہتا ہے. وَإِذَا كَانَتْ مِنْ قَبِيلِ الْمَبْنِيَاتِ، جب وہ مبنی ہے مبنیات کی قبیل میں سے ہے. فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ فِيهَا مَنْعُ الصَّرْفِ، تو اس کا منع صرف ہونا کیسے متصور ہو سکتا ہے، تصور کیسے کر سکتے ہیں ہم، کیونکہ منصرف ہونا یا غیر منصرف ہونا ہوا من احکام المعربات، وہ تو معرب کے احکام میں سے ہے. تو وہ جب جملہ خود ہی مبنی ہے، وہ علم خود ہی مبنی ہوگا تو وہ غیر منصرف کا سبب کیسے بن سکے گا؟ اچھا جی، یہاں ذکر کرتا چلوں کہ انہوں نے کہا بلا اضافت ولا اسناد، دو چیزیں ذکر کیں. تو ترکیب جو ہے وہ 6 قسم کی ہوتی ہے. ایک ترکیب اسنادی یعنی مراد جملہ جو یہاں ذکر کر دیا. ایک ترکیب ہوتی ہے مرکب اضافی جو یہاں ذکر کر دیا. اسی طرح ایک مرکب توصیفی ہے، مرکب توصیفی بھی یہاں اضافی کے ساتھ ہی اسی حکم میں ہے، یعنی وہ مرکب توصیفی بھی نہ ہو. اسی طرح ایک ہوتا ہے مرکب صوتی، یعنی ایک لفظ اور ایک صوت آواز کو اکٹھا کر دیا جس کا سیب وے، تو وہ مرکب صوتی جو ہے وہ بھی مبنیات کی قبیل میں سے ہوتا ہے، لہذا وہ بھی یہاں مراد نہیں ہوگا اس ترکیب میں کیونکہ وہ تو خود مبنی ہے. اسی طرح ایک مرکب تعدادی ہے، جس دوسرے الفاظ میں جس کو دوسری کتابوں میں مرکب بنائی کہا گیا ہے، جیسے 15، تو وہ تو خود جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے، تو وہ اس کی یہاں مراد نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک چھٹا رہ گیا مرکب منع صرف. مرکب منع صرف یعنی جس کو مرکب امتزاجی بھی کہتے ہیں منع صرف، جو یہاں ذکر ہے بالبک، تو وہ مرکب منع صرف جو ہے وہ یہاں مراد ہے. تو یہ 6 طرح کے مرکب ہوتے ہیں، ترکیب 6 طرح کی ہوتی ہے. تو اس میں سے صرف مرکب منع صرف مراد ہے، باقی ساری یہ نکل گئے، اس سے اسنادی سے نکل گئے، اضافی سے، اور جو نہیں بھی ذکر کیے وہ بھی سارے نکل جائیں گے. کا بالبک کا، جیسا کہ بالبک جی. فَإِنَّهُ غَيْرُ مُنصَرِفٍ، بالبک جو ہے یہ غیر منصرف ہے. لِلْعَلَمِيَّةِ وَالتَّرْکِیبِ، اس کے اندر 2 سبب کون سے ہیں جی؟ ایک علمیت ہے، علم ہے، اور دوسرا ترکیب ہے. تو 2 سبب پائے گے، لہذا یہ منع صرف ہے، غیر منصرف ہے. لِأَنَّهُ مُرَکَّبٌ مِّن بال و بک، یہ مرکب کس سے ہے؟ بال سے اور بک سے. بال جو ہے وہ اسم صنم، ایک بت کا نام ہے، والبک اسم کسرا،
کسرا جو ہے وہ روم کے جو بادشاہ ہوتے تھے، تو اس کا نام ہے، بادشاہ کا نام ہے. تو جعل علمن، ان کو نام بنا دیا گیا، علی البلد بالشامی، شام کے ایک شہر کا، من غیر ان یراد بینہما نسبت اضافیت او اسنادیت او غیرہما. تو اس کے اندر ان دونوں جملوں لفظوں کو بس جوڑ دیا گیا بغیر اضافت کے، بغیر اسناد کے، اور بغیر کسی اور ان کے آپس میں کسی اور ترکیب کے. لا فی الحال ہی، نہ فی الحال بھی اس میں ترکیب نہیں ہے، ولا فی الاصلی، اور ماضی میں بھی اس کی اصل میں بھی ترکیب نہیں تھی، اور بلکہ دو لفظوں کو بس بغیر مضاف مضاف الیہ بنائے، موصوف صفت بنائے، بس ایسے ہی بال اور بک کو آپس میں جوڑ دیا. تو یہ مرکب مناصرف ہو گیا اور یہ غیر منصرف ہوتا ہے. اچھا جی، بالا باق انہوں نے ذکر کیا کہ شام کا ایک شہر ہے. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جغرافیہ سے بھی ہمیں نسبت ہونی چاہیے، یہ ناپ سے تو الگ بات ہے، لیکن ہمیں ایک دفعہ دیکھنا چاہیے کہ موجودہ زمانے میں یہ کہاں واقع ہے یہ علاقہ. تو میں نے جو تھوڑی سی تحقیق کی تو بالبک اب لبنان کے اندر، موجودہ جو لبنان ہے، وہ ماضی میں شام کا، اس کو شام ایک بڑا علاقہ تھا، اس میں سے بہت سارے ملک بن گئے. تو موجودہ لبنان کے اندر یہ شہر ہے اور انتہائی قدیم شہر ہے، دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے. اچھا جی، بالبک ہو گیا منصرف، کیونکہ اس کے اندر دونوں غیر منصرف ہو گیا، دونوں سے شرطیں اس کے اندر پائی گئیں. فعبداللہ ہی منصرف، عبداللہ منصرف ہے. عبداللہ میں بھی دو لفظ عبد اور اللہ کو آپس میں ملا دیا گیا، دونوں اسم ہیں، لیکن انہوں نے جیسے کہا کہ بلا اضافت ولا اسناد، بلا اضافت کی قید لگائی تھی، تو بلا اضافت یہ اس میں یہ عبداللہ جو ہے مضاف مضاف الیہ ہیں، لہذا یہ قید پوری نہیں ہوئی. تو یہاں ترکیب جو ہے یہ معتبر نہیں ہے، صرف علمیت ہے، اس کے اندر ایک سبب ہے، لہذا یہ منصرف ہے. اور مادی کرب غیر منصرف، مادی کرب غیر منصرف ہے. مادی اور کرب دو لفظ ہیں، مادی میم عین دال چھوٹی اور کرب، یہ بھی جو ہے وہ یہ ایک انسان کا نام ہے. مادی کرب دو لفظوں کو جوڑ دیا گیا اور بغیر اسناد کے، بغیر اضافت کے، تو یہ غیر منصرف ہے. وشابہ کرنا مبنیون، یہ اس کی تفصیل یہ ہے. شابہ کا مطلب جو ہے وہ بوڑھا ہونا. تو شابہ کرنا یہ پورا جملہ ہے ایک لکونی ہی ترکیبی، لکونی ترکیبی ہی بالاسناد، کیونکہ یہ جو جملے کو آپس میں جوڑا گیا ہے، ترکیب ہے اس کی بالاسناد ہے، پورا جملہ ہے یہ. وہو لقب امراتن، یہ ایک عورت کا نام ہے، اس کا لقب ہے. یقال للمراتی کرنانی، عربی میں کہا جاتا ہے کہ عورت کے دو سینگ ہیں، اے ظفیرتانی، یعنی اس کی دو مینڈیاں ہیں. جو عورتیں وہ بالوں کی چوٹیاں بناتی ہیں، وہ دو چوٹیاں بناتی ہیں، گویا کہ دو سینگ ہیں عورت کے. یقال شابہ کرناہا، اس عورت کو کہا گیا کہ شابہ کرناہا، اس کی دونوں چوٹیاں جو ہے وہ سفید ہو گئیں. اے ابیضت ظفیرتاہا، اس کی دونوں چوٹیاں سفید ہو گئی تھیں، تو اس کو شابہ کرناہا اس کا نام رکھ دیا گیا. سمیت بھی لأنہا کانت کذالک، اس کی دونوں جو ہے وہ چوٹیاں بالوں کی وہ سفید ہو گئی تھی، تو اس کا نام ہی رکھ دیا گیا شابہ کرنا. تو یہ پورا جملہ ہے، جملہ مبنی ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کا تو منصرف اور غیر منصرف ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ شابہ کرنا مبنی ہے. لے جی، یہ ترکیب کا سبب جو ہے وہ مکمل ہو گیا. امل الف والنون الزائدتان ان کانتا فی اسم فشرطه ان یکون علما کعمران وعثمان. فسعدان اسم نبت منصرف لعدم العلمیت وان کانتا فی صفت فشرطه الا یکون مؤنثه علی فعلانۃ کسکران. فندمان منصرف لوجود ندمانۃ. عمل الف و نون الزائدتانی، بہرحال الف اور نون جو زائد ہوتے ہیں، ان کانتا فی اسم، اگر وہ الف اور نون جو زائد الف اور نون اسم میں ہوں، اسم کے آخر میں ہوں، فشرط ہو، تو اس کے غیر منصرف بننے کی شرط یہ ہے ان یکون علما، کہ وہ علم ہو، وہ لفظ جس کے آخر میں الف نون زائد الف نون آ رہا ہے وہ علم ہو، کا عمران، جیسا کہ عمران ہے اور عثمان ہے. پس سعدان جو کہ ایک پودے کا گھاس کا نام ہے، یہ منصرف ہوگا لعدم العلمیت، علم نہ ہونے کی وجہ سے. دوسری صورت وَإِن كَانَتَا فِي صِفَةٍ، اگر یہ الف نون زائدتان صفت کے اندر ہوں، صفت کے آخر میں ہوں،
فشرط ہو تو غیر منصرف بننے کی شرط یہ ہے اللہ یکون مؤنثہ علی فعلانۃ کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی ہو، کا سکرانہ جیسا کہ سکران کے یہ صفت ہے، صفت کے آخر میں الف نون آ رہا ہے اور اس کی مؤنث جو ہے وہ فعلانۃ کے وزن پر نہیں آتی، لہٰذا یہ غیر منصرف ہے۔ فندمان منصرف لوجود ندمانۃ بس ندمان جو لفظ ہے یہ منصرف ہے کیونکہ اس کی مؤنث ندمانۃ کے وزن پر آتی ہے۔ اما حرف تفصیل حرف شرط الف و نون الزائدتان یہ مبتدا متضمن معنی شرط، ان کانتا قسم ان حرف شرط کانتا کانا فعل ناقص ضمیر اس کا اسم، قسم یہ اس کی اپنے متعلق سے مل کر کانتا کی خبر یہ شرط ہو گیا۔ فشرط ہو فا جزائیہ شرط ہو مبتدا ان یکون علما یہ مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ اس شرط کی ان کانتا فی اسم کی جزا یہ شرط جزا مل کر معطوف ہے۔ آگے یہ درمیان میں مثالوں کو چھوڑ دیں۔ و ان کانتا واو حرف عطف ہے، یہ جملہ شرطیہ معطوف ہے، واو حرف عطف، ان کانتا صفت یہ شرط، اور فشرطہ اللہ یکونا مؤنثہ علی فعلانۃ یہ اس کی جزا، یہ فشرطہ مبتدا کی خبر اور یہ مبتدا خبر مل کر ان کانتا فی صفت یہ اس شرط کی جزا، یہ بھی جملہ شرطیہ بن کر یہ معطوف بن جائے گا، دونوں جملے معطوف علیہ مل کر یہ مبتدا متضمن معنی شرط کی خبر، یہ مبتدا متضمن معنی شرط اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ درمیان میں مثالیں جو ہیں کا عمرانہ و عثمانہ، اس کے لیے مثالہ مبتدا محذوف نکال لیں گے، مثالہ کا عمرانہ و عثمانہ، اور فا تفریعیہ سعدان اسم نبت منصرف، سعدان مبتدا منصرف اس کی خبر، اور درمیان میں جو اسم نبتین ہے اس کی کئی ساری ترکیبیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہم اس کے سعدانوں کو مبدل منہ اور اسم نبتین کو بدل بنا دیں، یا ہم اس کو کر سکتے ہیں اس کو یہ خبر اول اسم نبتین کو خبر اول بنا دیں، منصرفون کو خبر ثانی بنا دیں، اور اس کے علاوہ ہم اس کی کر سکتے ہیں اس کو اگر منصوب پڑھیں تو ہم اس کو سعدان سے حال بنا سکتے ہیں، تو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اس کو اگر مرفوع پڑھنا ہے تو اس کی ایک اور ترکیب ہے کہ یہاں ہوا مبتدا اس کے لیے محذوف نکال دیں، سعدان ہوا اسم نبتن منصرف، یہ جملہ مترجہ ہو جائے گا درمیان میں اسم نبتن۔ اچھا جی، لعدم العلمیت یہ جار مجرور مل کر منصرف ان کے متعلق ہو جائیں گے، ان کانتا فی صفت فشرطہ اللہ یکون مؤنثہ علی فعلانۃ اس کی ترکیب ہو گئی، لا یکون فعل ناقص ہے، مؤنثہ اس کا اسم، اور علی فعلانۃ متعلق سے مل کر متعلق محذوف سے مل کر یکون کی خبر یہ پیچھے مل جائے گا۔ اسی طرح یہاں مثالہ کا سکرانہ، مثالہ مبتدا یہاں محذوف نکال لیں گے، فا تفریعیہ ہے، ندمان منصرف لوجود ندمانۃ، ندمان مبتدا منصرف یہ صیغہ اس میں فاعل، لوجود ندمانۃ یہ جار مجرور مل کر منصرف ان کے متعلق ہو جائیں گے اور یہ اس مبتدا کی خبر بن جائے گا۔ اچھا جی، تو الف اور نون جو کہ زائد ہیں اگر وہ اسم کے اندر ہوں تو اس کی شرط یہ ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا اشکال ہوتا ہے کہ شرط ہو ضمیر جو ہے وہ واحد کے لیے آتی ہے، لیکن یہ پیچھے الف اور نون دو چیزیں ہیں، زائدتانی اس کی صفت تثنیہ آئی یعنی یہ تثنیہ ہے، تو واحد کی ضمیر جو ہے تثنیہ کی طرف کیسے لوٹ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ایک یہ ہے کہ یہ الگ الگ یہ مراد نہیں ہے، یہ مجموعی حیثیت ان کی مراد ہے کہ الف اور نون یہ دو الگ الگ سے اسباب نہیں ہوتے، الف اور نون جب دونوں اکٹھے زائد آئیں کسی اسم کے یا صفت کے آخر میں تب وہ بنتے ہیں غیر منصرف کا سبب، تو ان کی مجموعی حیثیت مراد ہے، اس لیے ضمیر واحد کی لائے۔ اچھا جی، علمیت کی شرط اس میں کیوں لگائی؟ لتتحقق السبب الثانی، تاکہ دوسرا سبب متحقق ہو جائے، اگر وہ علم نہیں ہوگا خالی الف اور نون آخر میں آ رہا ہے تو الف اور نون آخر میں زائد ہونا ایک سبب ہے، تو غیر منصرف کے لیے دو اسباب چاہیے، تو دوسرا سبب بھی متحقق ہو جائے۔ عندما لا یقول بقیامہما مقام السببین، یہ ان لوگوں کے نزدیک یہ تعویل ہوگی کہ جو الف اور نون کو
دو اسباب کے قائم مقام نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں الف و نون زائدتان یہ ایک ہی سبب ہے، دو اسباب کے قائم مقام نہیں ہے، تو لہٰذا دوسرا سبب علم مان جائے گا. تو اس کا مطلب اس سے مخالف مفہوم یہی ہے کہ چند نحویوں کے نزدیک یہ الف و نون زائدتان یہ دو اسباب کے قائم مقام بھی ہے. بہرحال راجع مذہب یہی ہوگا. او یمتنی تا یہ علم بن گیا تاکہ اس پر تا نہ آئے، اس کے آخر میں تا نہ آئے، زیادہ نہ کی جا سکے، کیونکہ علم کے اندر تصرف نہیں ہوتا، جیسے ہم بار بار پہلے پڑھ چکے ہیں. تو علمیت کی شرط لگاتے ہی اس لیے تاکہ کلمہ تصرف سے محفوظ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تاکہ وہ غیر جو لفظ کو صرف سے روک سکے، اس کو غیر منصرف بنا سکے. تو تا ممتنع ہو جائے گی. فیتحقق شبہ بالف تانیسی، تو الف مقصورہ اور الف ممدودہ جو تانیس کے ہیں اس کے ساتھ اس کی شبہ جو ہے مشابہت متحقق ہو جائے، یہ اس کے مشابہ ہو جائیں، اس لیے علمیت کی شرط لگائی ہے. اچھا جی، کہتے ہیں عمران اور عثمان جو ہیں یہ اس کے اندر شرائط پوری ہو رہی ہیں، تو لہٰذا یہ منصرف ہیں جی. فَإِنَّهُمَا اسمانی علمانی غیر منصرفین للعلمیت والالف والنون الزائدتین، یہ دو نام ہیں، دو اسم ہیں اور دونوں علم ہیں، اس لیے یہ غیر منصرف ہیں. ان کے اندر دو اسباب کون سے پائے جا رہے ہیں؟ ایک تو علمیت ہونا اور دوسرا الف و نون زائد ان کے آخر میں ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہیں. فسادان اسم نبتین، سادان جو ہے وہ غیر منصرف ہے کیونکہ یہ کسی کا علم نہیں ہے. اسم نبتین یہ اس گھاس کا نام ہے، جنس ہے، تو علم نہیں پایا جا رہا، صرف ایک سبب اس کے اندر پایا جا رہا ہے الف و نون، اور وہ بھی مؤثر نہیں ہے، کیونکہ الف و نون زائدتان کے اسم کے اندر مؤثر ہونے کی شرط یہ تھی کہ وہ علم بھی ہو، تو لہٰذا اس کے اندر کوئی سبب نہیں پایا جا رہا، علمیت نہیں پائی گئی، تو ایک سبب رہ گیا زائدتان والا، اور وہ بھی زائدتان بھی غیر مؤثر ہے کیونکہ علمیت اس کے اندر شرط ہے. اچھا جی، یہ تو تھا علم ہونے کی شرط تب ہے کہ الف نون زائدتان اسم کے آخر میں آئے. یہاں اسم سے مراد غور کیجئے کہ اسم جو ہے وہ مقابل میں آیا ہے صفت کے، تو اسم کا کلمہ بولا جاتا ہے ایک تو حرف اور فعل کے مقابل بھی بولا جاتا ہے، یہاں وہ مراد نہیں ہے. یہاں اسم سے مراد وہ ہے جو صفت کے مقابلے میں آئے، یعنی اسم ذات. ایک طرف اسم ذات ہوتی ہے اور ایک طرف صفت ہوتی ہے، تو صفت کے مقابلے میں جو اسم آتا ہے یعنی اسم ذات، کسی انسان کا کسی ذات کا نام، وہ مراد ہے یہاں. دوسری صورت جو صفت کے اگر آخر میں بھی الف نون آتا ہے تو اس کے مؤثر ہونے کی شرط یہ ہے، غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ اس کی جو مؤنث ہے صیغے کی وہ فعلانۃ کے وزن پر نہ آتی ہو، جیسے سکران لفظ ہے جی. اللہ یکون نفی و امتناع دخول تاء تانیث علیہ، اس کی کیوں شرط لگائی کہ اس کی مؤنث پر تاء تانیث نہ آتی ہو؟ لیبقى مشابہتہما، تاکہ ان کی مشابہت باقی رہے، جو ہے کس سے؟ جیسا کہ پہلے اوپر حاشیے میں ذکر کیا، تثنیہ کے تانیث کے دو الف مقصورہ اور الف ممدودہ کے ساتھ ان کی مشابہت باقی رہے، کیونکہ جس لفظ کے آخر میں الف مقصورہ یا الف ممدودہ آتا ہے تانیث کا، تو اس کے آخر میں تا نہیں آتی، تو لہٰذا یہاں بھی شرط لگا دی کہ اس لفظ کے آخر مؤنث کے آخر میں بھی تاء تانیث نہ آئے تاکہ مشابہت ان کی کامل رہے. لا لنفی تانیثی علی حالہ، اس سے تانیث کی نفی نہیں مقصود کرنا کہ اس کی مؤنث ہی نہ آتی ہو، اس لفظ کی مؤنث تو آئے گی لیکن اس کی مؤنث کے پر تا داخل نہ ہوتا ہو. ولذا انصرف عریان مع انہ صفت. اچھا جی، شرط کیونکہ پوری نہیں ہوئی، عریان لفظ صفت تھی، ننگا ہونا عریان، اس کے آخر میں الف نون بھی آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کلمہ غیر منصرف پڑھا جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی مؤنث عریانۃ ان کے وزن پر آتی ہے، اس پر تا داخل ہو رہی ہے، شرط پوری نہیں ہوئی اس کی، لہذا الف نون زائدتان اس کے اندر سبب مؤثر نہیں بن سکا. اور ندمان منصرف ہے لوجود ندمانۃ. ہذا اذا کان المراد، ندمان جو ہے وہ الف نون زائد آیا، یہ دو لفظوں سے ہو سکتا ہے، یا تو یہ ندیم سے کلمہ مشتق ہے، ندیم هو المعاشر، معاشر کہتے ہیں صاحب ساتھی ہونا، کسی کا کسی کے ساتھ ہونا، پارٹنر ہونا، ندیم معاشر. تو اگر تو ندمان یہ ندیم سے مشتق ہے
تو پھر اس کی مؤنث کیونکہ ندمانتن کے وزن پر آتی ہے، لہٰذا یہ منصرف پڑھا جائے گا، غیر منصرف اس کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ الف و نون زائدتان جو ہے وہ غیر مؤثر رہے گا۔ اما اذا کان المراد به نادم، اگر ندمان سے مراد یہاں نادم ہے، نادم وهو المضطرب، جو پریشان ہو، پشیمان ہو، شرمندہ ہو، کیونکہ تو پھر نادم بمانا نادم جب ہوگا ندمان تو اس کی مؤنث ندمہ کے وزن پر آتی ہے، ندمانتن کے وزن پر نہیں آتی، لہٰذا وہ اس صورت میں غیر منصرف پڑھا جائے گا بالاتفاق۔ ندمانتن جب ندیم سے ہو تو اس کی مؤنث کیونکہ ندمانتن کے وزن پر آ رہی ہے تو لہٰذا یہ منصرف ہوگا، اور اگر ندمان جو ہے وہ نادم سے ہو تو اس کی مؤنث پھر کیونکہ ندمہ کے وزن پر آئے گی، تا اس پر نہیں آ رہی تو وہ غیر منصرف ہوگا بالاتفاق۔ یہاں وہ پہلی والی صورت ذکر کر رہے ہیں جب وہ ندیم سے ہو، جب یہ ندمان جو ہے یہ ندیم سے ہوگا تو پھر یہ منصرف پڑھا جائے گا کیونکہ اس کی مؤنث ندمانتن کے وزن پر آتی ہے۔ تو دو شرطیں ہو گئی، اگر وہ الف نون زائدتان اسم کے آخر میں آ رہا ہے تو وہ اس کی شرط ہے کہ علم ہو، اور اگر الف نون زائدتان صفت کے آخر میں آ رہا ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ پھر اس کی مؤنث جو ہے وہ فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو، یعنی تائے تانیث اس پر داخل، اس کی مؤنث پر تائے تانیث داخل نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والے اسباق آپ تک پہنچتے رہیں۔ سبق میں کسی قسم کی دشواری ہو، سمجھ نہ آئی ہو تو بلا جھجک کمنٹ کر سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، یا اسی ویڈیو کے کمنٹس میں۔ اور میری طرف سے کوئی لغزش ہو گئی ہو، کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو، پڑھانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس پہ مجھے ضرور مطلع فرمائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔